رسول اسلام نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور رسول اسلام کو معلوم تھا کہ ایک دور ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ نہ ایسا دور زمانہ نہ جناب موسیٰ کے دور میں تھا، نہ جناب عیسیٰ کے دور میں، نہ جناب ابراہیم کے دور میں۔ دشمن تھے، اذیت پہنچاتے تھے، تمام چیزیں تھیں، وہ چاہتے تھے کہ مسلم توحید کا اعلان نہ کریں، اپنے کلمے کا اعلان نہ کریں، جو ہم کہہ رہے ہیں اس کی بات مانیں۔ لیکن جو دور رسول اسلام کے بعد جو دور آیا کہ وقت کا یزید اس نے مطالبہ بیعت کیا اور امام حسین کیا، لیکن اب آپ دیکھیں کہ اب اس کے بعد جو ہے کسی طاقت میں ظالم میں یہ ہمت نہیں کہ اب بیعت کا مطالبہ کرے۔ اس کے بعد سید سجاد قید میں تھے، لیکن جو ہے بیعت کا مطالبہ نہیں کیا۔ اچھا آپ نے سنا ہوگا نا 3-4 سال پہلے کہ لشکر تیار کر رہے ہیں کہ ان کے آخری ہیں، جب آئیں گے تو جنگ لڑیں گے، آئیں گے تو جنگ لڑیں گے، یہ نہیں کہ آپ بیعت کروائیں گے۔ پڑھیے صلوات، ایک اچھی پڑھیے صلوات تو ہے نا تب۔ تو ظاہر سی بات ہے، معلوم تھا کہ یہ دین جو ہے خطرے میں ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام نے قربانی دے کر اس دین کو بچایا، اور جو بھی اس در پہ آ جائے گا، در اہل بیت پہ جو بھی آ جائے گا، ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہدایت لے کر جائے گا، اور اگر صاحب بصیرت ہے تو پھر اسے معلوم ہو جائے گا کہ حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت سے واقعات جو گزرے ہیں تو لوگوں نے تو مروڑ کیا ہے، ادھر کا ادھر کیا ہے، اس میں سے کچھ نہ کچھ جو ہے اپنے حساب سے نکالا ہے۔ لیکن جو ہے آپ دیکھیں کہ واقع کربلا میں یہ جو ہے ممکن نہیں ہو سکا، واقع کربلا میں بہرحال وہ حاشیہ لگانا وہ الگ چیز ہے۔ مثلا جو ہے یزید ایسا نہیں تھا، یہ نہیں تھا، یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو بہرحال سب جو ہے انسان اگر در اہل بیت پہ آ جائے گا تو اسے معلوم ہو جائے گا، اور وہی بتا سکتا ہے، باقی جو ہے کوئی نہیں۔ یعنی اسلام، دین، قرآن ہے نا، کون سی آیت کب نازل ہوئی، ناسخ ہے، منسوخ ہے، ظاہر ہے، باطن ہے نا، کب ہے کیا ہے، تو وہی بتائے گا کہ جس کے شان میں آیت نازل ہوئی، جس کے گھر جو ہے آیت نازل ہوئی، جس نے جو ہے اسلام کو پھیلایا، تو وہی بتا سکتا، ورنہ جو ہے کوئی بتا نہیں سکتا ہے نا۔ باقی تو سب اپنا اسلام بنائے، یزید بھی تو اپنا ایک نیا دین لے کر چل رہا تھا کہ اسلام ہے، اسلام ہے، چاہ رہا تو سب جائز ہو جائے اسلام میں، شراب پینا یہ بھی جائز ہو جائے، جوا کھیلنا یہ بھی جائز ہو جائے، تو وہ بھی جو ہے اپنا ایک دین اسلام لے کر چل رہا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہی بتا سکتا ہے۔ ایک مثال دے دے، آپ بھی سو رہے ہیں، ایک مثال دے۔ مثلا جو ہے کوئی شخص، مثال دے رہے ہیں، اور کیا، کوئی شخص یہ کہے کہ آج جو ہے ہمارے گھر پہ کھانا کھائیے، آج جو ہے کھانا ہمارے گھر پہ آپ کو کھانا ہے، مثال دے رہے ہیں نا، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آج جو ہے گھر پہ کھانا ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے کھا لیں گے، کیا ہے نا۔ اور پہنچ گئے ٹائم پہ، اب جب پہنچ گئے تو آپ نے مثلا ہم سے سوال کیا، یہ بتائیے کہ آج کیا پکا ہے۔ ہم کیا کہیں گے، ہم یہ کہیں گے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہے نا کیا پکا ہے، ہمیں کیا معلوم ہے کہ آپ جو ہے بلا رہے ہیں کھانے کے لیے، دعوت دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں، اب آپ کے گھر پہ کیا پکا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ اب معلوم ہوا وہ کہنے لگے، وہ ممبر پہ بہت بڑی بڑی بات کرتے ہیں، یہی نہیں معلوم کہ ہمارے گھر پہ کیا پکا ہے، اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، یہ اتنا معلوم نہیں آپ کو کہ کیا پکا ہے۔ اتنے میں مثال کے طور پہ اندر سے آپ کا بیٹا، چھوٹا بیٹا یا چھوٹا نواسا جو بھی ہو، پوتا پوتی جو بھی چھوٹا آ گیا، اب آپ نے اس سے پوچھا کہ بیٹا بتاؤ گھر پہ کیا پکا ہے، مثلا فوراً کہہ دیا اس نے قیمہ بنا ہے،
کہا دیکھیے ایک آپ ہے ممبر پہ بہت بڑی بڑی بات کرتے، یہی نہیں معلوم، دیکھیے ہمارے بچے کو معلوم ہے گھر پہ کیا پکا ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم یہی کہیں گے دیکھیے گھر کی بات جو ہے گھر ہی والے جانتے ہیں، گھر میں آپ کی کیا کہانی ہے وہی جانے گا۔ اسی طریقے سے یہ اسلام، یہ قرآن جو ہے وہی بتائیں گے جن کے گھر پہ نازل ہوا۔ پڑھیے صلوات محمد۔ تو وہی جو ہے بتائیں گے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پہ نازل ہوا، اور دیکھیں جو بھی در اہل بیت پہ آ جائے گا تو پھر جو ہے اس سے فائدہ ہی فائدہ ہوگا، یعنی یہاں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ جیسا کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص تھا اور اس نے جو ہے قتل کر دیا، کسی کو مار دیا پتھر وغیرہ سے، وہ سب گولی گال پہلے تو تھا نہیں نا، پتھر اٹھایا، بہرحال اسلحہ نیزہ وغیرہ اٹھائی، مار دیا، تو وہ مر گیا۔ جب مر گیا تو پھر اس کے گھر والے، اولاد، بیٹا وغیرہ سب آئے مولا کائنات کے پاس، آئے اور آنے کے بعد کہا کہ مولا دیکھیے اس نے جو ہے ہمارے باپ کو مار دیا ہے، یہ مجرم ہے، لہذا جو ہے اسے سزا ملنی چاہیے، قصاص جو ہے حکم ہے جو۔ تو مولا نے کہا کہ کیا تم نے ایسا کیا ہے؟ کہا ہاں مولا۔ کہا کیوں؟ کہا مولا دیکھیے ہم جو ہے کیا ہے، ہم جو ہے چرواہا ہیں، اونٹ وغیرہ چراتے ہیں، بکری وغیرہ، اونٹ وغیرہ، ہم جو ہے اونٹ چرا رہے تھے کہ اس کے باپ نے پتھر اٹھا کر ہمارے اونٹ کو مارا، تو اونٹ مر گیا۔ جب مر گیا تو ہمیں بھی غصہ آیا، ہم نے بھی وہی پتھر اٹھا کر اسے مارا، تو مر گیا۔ تو کہا کہ پھر قصاص ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے، لیکن مولا ایک دو دن مہلت دے دیجئے، ہم وصیت وغیرہ کر دیں، سب ہے نا، اونٹ وغیرہ یہ سب بانٹ ووٹ دیں، سب کر دیں ایک دو دن۔ کہا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایسے کیسے؟ کوئی تو ضامن ہو، اگر تم چلے گئے اور نہیں آئے تو ایک مرتبہ مڑ کر دیکھا، تمام دیگر اصحاب تھے، مڑ کر دیکھا کہ کوئی ضامن بن جائے، 2 دن کے لیے جا رہے ہیں، بس مال وغیرہ تقسیم کر لیں، پھر 2 دن میں ہم آ جائیں گے۔ اب ادھر ادھر دیکھا تو کوئی جو ہے آمادہ نہیں ہوا، کوئی آمادہ نہیں ہوا، تو ایک مرتبہ جناب ابو ذر آگے بڑھے، کہا مولا ہم آمادہ ہے، ہم جو ہے ضامن بن جاتے۔ تو مولا نے کہا کہ سب تو معلوم ہے تمہیں؟ کہا ہاں ہم اس کے جو ہے ضامن بن جائیں گے۔ تو مولا نے اس سے کہا جاؤ، چلے جاؤ۔ اب جو ہے وہ چلا گیا، اور دوسرے دن آنا تھا اسے، ہے نا، دوسرے دن آنا تھا، اور جو جس وقت آنا تھا تو دیر ہو گئی، تاخیر ہو گئی۔ اب لوگ سوچنے لگے، اب اس کے بارے میں کم سوچ رہے تھے، جناب ابو ذر کے بارے میں زیادہ سوچ رہے تھے کہ یہی تو ضامن بنے، اگر وہ نہیں آئیں گے تو پھر انہیں سزا ملے گی، ہے نا، قتل کر دیا جائے گا۔ اب لوگ جو ہے ان کے بارے میں سوچ رہے تھے زیادہ، لیکن جناب ابو ذر نہیں سوچ رہے تھے کچھ، ہے نا، اطمینان سے تھے، ہے نا، اور دوسرے جو ہے بہت زیادہ سوچ رہے تھے۔ یہاں تک کہ تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے کیا دیکھا کہ وہی شخص جو ہے دوڑتا ہوا چلا آ رہا ہے، ہاپتا کاپتا پریشانی کے عالم میں دوڑتا ہوا آیا، دیر میں آیا۔ جب آ گیا تو مولا علی نے سوال کیا اس سے، کہا یہ بتاؤ تاخیر کیوں ہو گئی؟ اس نے کہا مولا تھوڑا سامان وغیرہ تقسیم کرنا تھا، سب وصیت وغیرہ کرنی تھی، اس لیے تاخیر ہو گئی، لیکن جو ہے پھر بھی ہم جلدی جلدی دوڑ کر حاضر ہو گئے۔ اب مولا کائنات نے جناب ابو ذر سے پوچھا کہ ابو ذر یہ بتاؤ کہ تمہیں تو معلوم ہے نا کہ تم ضامن بن گئے، ضمانت لے لیا، اگر یہ نہیں آتا تو پھر تمہیں سزا ملتی، تمہیں قتل کیا جاتا، معلوم ہے تمہیں، تو پھر کیوں ضامن بن گئے؟ تو جناب ابو ذر نے کہا کہ مولا اس لیے کہ اگر ہم نہیں بنتے تو پھر جو ہے یہ چیز ہی ختم ہو جاتا، پھر کوئی کسی کا جلدی ضامن نہیں بنتا، لہٰذا اس لیے ہم بن گئے۔ تو اس سے پوچھا کہ تم تو نکل گئے تھے، پھر کیوں چلے آئے؟ کہا کہ مولا ہم نے وعدہ کیا تھا، ایسا نہ ہو کہ وعدہ عہد ہے کہ یہی ختم ہو جائے۔ جب دیکھا تو جو تیسرا شخص تھا اس نے کہا مولا ہم نے معاف کر دیا، بخش دیا۔ مولا نے کہا کیوں معاف کر دیا؟ کہا مولا ایسا نہ ہو جائے کہ لوگ معافی کرنا چھوڑ دے۔ پڑھیے صلوات محمد والے، معافی کرنا چھوڑ، آخر میں زیادہ زور سے نہیں چلا ہے،
اپنے لیے چلاتے ہیں، جوش آئے گا ہمیں، ہے نا، آپ سے نہیں۔ پڑھیے صلوات پڑھیے مولانا۔ کہا کہ یہ جو ہے ختم نہ ہو جائے، اس لیے تو اب آپ نے دیکھا، غور کیا، معلوم ہوا کہ جو بھی در علی پہ آ جائے گا اسے فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ۔ جو بھی اس در پہ آ جائے تو اسے جو ہے فائدہ ہی ہے، لیکن جو ہے اگر شک ہو، اگر جو ہے شک کی نگاہ سے دیکھے گا، شک ہو، بہت سے ایسے تھے مولا علی کے زمانے میں، بہت سے تھے، منافق تھے، سب ساتھ میں رہتے تھے، سب رسول اسلام کے ساتھ بھی، مولا کائنات کے ساتھ بھی، امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ پڑھ دیجیے ایک سوال۔ بہت سے تھے کہ جیسا کہ ملتا ہے کہ جب مولا کائنات نکل رہے تھے، باہر جا رہے تھے، تو کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے اور جو ہے ظرف میں دہی ہے، اور وہ جو ہے پھینک رہا ہے۔ مولا نے کہا کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ کہا اوپر جو ہے کچھ نشان ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چوہا، بلی یا کتا وغیرہ جو ہے کھا لیا ہے، لہٰذا یہ۔ تو امام نے کہا کہ صرف جو ہے نشان دیکھ کر تم ایسا کر رہے ہو، ظاہراً جو ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب وہ جو ہے اپنا حساب سے کرنے لگا، ارے ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ظاہر سی بات ہے، یہ تھوڑی ہے، ظاہراً ہے، لہذا اسی ظاہر چیز پہ عمل کیا جائے گا۔ تو اتفاق سے ایک وقت آیا کہ وہ شخص جو ہے ایک دمبا ذبح کیا، بکرا وغیرہ، اور ذبح کرنے کے بعد پھر وہ چلا گیا، کچھ دور گیا، رفع حاجت کے غرض سے گیا، کچھ دور گیا تو اس نے کیا دیکھا ہے کہ ایک لاش ہے اور سر جو ہے تن سے جدا ہے۔ لاش جیسے ہی اس نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ باقی لوگ آ گئے دوڑتے ہوئے، اور جب دیکھا کہ ادھر لاش پڑی ہے اور ادھر جو ہے یہ، سمجھ گئے آپ نا، بکری وغیرہ ذبح کیے تھا، یہ خون سب لگائی تھا، کپڑے جو بھی پہنے رہا، لنگی وغیرہ سب ہے نا، جو بھی تھا پہنے تھا وہ سب جو ہے خون لگا ہوا تھا یعقوبیات میں۔ اب جیسے ہی لوگوں نے ادھر دیکھا کہ ایک لاش پڑی ہے، مقتول ہے، ادھر جو ہے خون میں تر ہے، اب سب لوگوں نے کہا کہ یہی قاتل ہے، اور جیسے کہا کہ تم نے قتل کیا، اس نے کہا ہم نے قتل کیا۔ اور جب معلوم ہو گیا تو اب جو ہے پکڑ کر لے کر آئے اسے حاکم وقت کے پاس، کہا دیکھیے اس نے جو ہے فلاں شخص کو قتل کر دیا۔ تو اس نے حکم دیا کہ اب جو ہے سزا ملے گی، اسے بھی قتل کیا جائے گا۔ جیسے ہی یہ کہا تو مولا علی کو معلوم ہوا، تو مولا نے کہا کہ اتنی جلدی فیصلہ نہ کرو، ایسا نہیں ہے کہ مثلاً جو ہے مجرم ہے، جرم کیا ہے تو فوراً جو ہے وہ قبول کر لے، پہلے جو ہے معلوم کرنا پڑے گا۔ ایک مرتبہ مولا علی نے اس سے سوال کیا، یہ بتاؤ کہ تم نے قتل کیا؟ اس نے کہا ہاں مولا۔ تو مولا نے کہا کہ تھوڑا آگے بڑھو، کچھ دور لے کر گئے مولا نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری اس سے کوئی دشمنی تھی، کینہ تھا، بغض تھا؟ اس نے کہا نہیں مولا، کوئی دشمنی نہیں، کوئی کینہ نہیں، کوئی بغض نہیں۔ تو مولا نے کہا کہ تم پیشہ کیا کرتے، کام کیا ہے تمہارا؟ اس نے کہا ہم قصاب ہیں، دبا وغیرہ بکری وغیرہ ذبح کرتے ہیں۔ تو کہا کچھ معاملات لینا دینا کچھ ایسا تھا؟ کہا نہیں مولا کچھ ایسا نہیں۔ تو کہا کہ پھر بھی کچھ نہیں اور تم نے جو اسے قتل کیا؟ اس نے کہا مولا نہیں، دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ سامنے لاش پڑی تھی، خون بہہ رہا تھا، اور ہم بھی جو ہے خون سے آلودہ تھے، بکری ذبح کیا تھا، ہاتھ وغیرہ میں سب دامن میں خون لگا تھا۔ اب ایسے موقع پہ اگر نہیں کرتے تو یہی مار ڈالتے ہمیں سب، یہ جو ہے قتل کیا ہے اور اس کے بعد نہیں کہہ رہا ہے، لہٰذا ہم نے بہتر سمجھا کہ اس سے بڑی طاقت ہے پروردگار، ہم بے گناہ ہیں اور پروردگار جو ہے وہ بہتر جانتا، لہٰذا ہم نے جو ہے اقرار کر لیا، کوئی راستہ ہی نہیں ہے، اب کہاں بچ سکتے ہیں، سب تو واضح ہے، خون وغیرہ لگا ہے، اب پروردگار جو ہے وہ بہتر سمجھے گا۔ جیسے ادھر کہی رہا تھا کہ ادھر سے جو اصل قاتل تھا دوڑتا ہوا آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ مولا اس نے نہیں قتل کیا ہے، ہم نے قتل کیا ہے۔
جب اس نے یہ کہا کہ ہم نے قتل کیا، اقرار کیا، تو اب جو ہے وہ صاحب کہنے لگے اب تو واضح ہو گیا، اب اسے سزا ملنی چاہیے۔ تو مولا نے کہا کہ اسے بھی سزا نہیں ملے۔ اب جو ہے وہ پریشان، ایسے کیسے کہ اصل قاتل جب خود کہہ رہا ہے تو اب تو سزا ملنی چاہیے۔ تو مولا نے کہا کہ دیکھو اگر کوئی ایک انسان کو قتل کر دے، پوری انسانیت کا قتل ہے۔ پروردگار نے کہا کہ اگر ایک انسان کو بچا لے تو گویا پوری انسانیت کو بچایا۔ تو اس نے جو ہے ایک انسان کو، بے گناہ انسان کو بچایا ہے، لہٰذا اس کی دیت جو ہے بیت المال سے دیا جائے گا۔ پھر امام نے یاد دلایا، یاد ہو گیا نا کہ ظاہراً جو دیکھ کے کہا، تو پڑھیے صلوات محمد والے محمد۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اہل بیت معصومین علیہ السلام جو بھی ان کے در پہ آ جائے تو سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہی ولایت اہل بیت معصومین علیہ السلام، جیسا کہ آپ دیکھیں خود ملتا علامہ ہلی کے سلسلے سے۔ علامہ ہلی نے لکھا ہے نا کتاب الفین کتاب جو ہے، آپ دیکھیے کتنے دلیل امامت کے سلسلے سے، الف ہزار کہتے ہیں، الفین 2000 ہے نا، پوری دلیلیں ہیں نا، 2000 جو ہے اس میں دلیلیں ہیں، صرف جو ہے جواب میں لکھا ہے امامت کے سلسلے سے، ولایت کے سلسلے سے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہی علامہ ہلی ہے کہ جب ان کے بیٹے تھے اور انہوں نے جب خواب میں دیکھا تو پوچھا باپ سے کہ بابا قبر میں کیسی گزر رہی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، بیٹا ہم نے جو ہے بہت محنت کی، تمام جو ہے نا درس دیا، یہ کیا، تمام جو ہے فتویٰ اور دیگر چیزیں، تمام چیزوں کو دیا، لیکن صرف جو ہے 2 چیز جو ہے کام آئی۔ ایک جو ہے جو ہم نے ولایت کے سلسلے میں الفین لکھا، اور دوسرے زیارت قبر امام حسین علیہ السلام۔ اور انہی کے باپ نے ہے نا جب یہ پریشان تھے علامہ علی کی جب لکھ رہے تھے، 12 لوگ جواب لکھ رہے تھے، لیکن اطمینان نہیں ہوا کہ ایسا احساس ہوا کہ اس میں تھوڑا کچھ کمی معلوم ہو رہا ہے، یعنی محکم نہیں، اس طریقے سے احساس ہو گیا انہیں۔ الفین کتاب ہے، اردو میں ہے نا، دیکھیے گا پورا لکھا ہے، کئی صفحہ پہ ہے نا لکھا ہے، اس کو پڑھیے گا، دیکھیے گا کہ انہیں یہ احساس ہوا، اور بہرحال یہ جو ہے سوچ رہے تھے، اور آخرکار سو گئے۔ اور جب سو گئے تو خواب میں بھی دیکھا، اور جب بیدار ہوئے تو کیا دیکھا؟ وہ تمام چیزیں ہیں نا، اس کا جواب کہ جس کے بارے میں انہیں شک تھا۔ اور یہ بھی سوچ رہے تھے کہ مثلا ہم تو یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور بچے کیسے ہیں، کس طریقے سے ہوں گے، کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو باپ کو خواب میں دیکھا، کہا یہ تو ابتدا سے چلا آ رہا ہے نا، یہ تو جو ہے تم تنہا ہو، اور وہ جو ہے الگ جگہ ہے، لیکن کہا کہ بیٹا ایک بات یاد رکھنا، موت کے بعد سے اب تک اگر کوئی چیز کام آ رہی ہے تو وہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اب تو ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہر موقع پہ، اور جو حدیث ہے معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اہم چیز ہے وہ یہی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اب اگر جو ہے ولایت ہے تو اب نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز ہے، روزہ رکھ رہا ہے تو اس کا روزہ ہے۔ اسی لیے اہل بیت معصومین نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو جب بھی ہمارا چاہنے والا نیکی کرتا ہے تو ہم ابتدا میں بھی ہوتے ہیں اور جو ہے اس کے بعد بھی ہوتے ہیں، یعنی جب بھی عمل انجام دے رہا ہے تو یہی ولایت اہل بیت معصومین علیہ السلام۔ یعنی اب اس سے اندازہ لگائیے، ذہن میں سوچئے کہ معلوم یہ ہوا کہ ادھر بھی اہل بیت، ادھر بھی اہل بیت، یعنی ادھر بھی ولایت ہے، ادھر بھی ولایت، اور درمیان میں جو ہے کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے نا، یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو یہ اہل بیت جو ہے یہ تمام چیزوں کو لے رہے ہیں، لیکن انسان ہے نفس امارہ بہت خطرناک ہے۔ پڑھیے صلوات تو اب جو ہے سرکشی بھی تو کرتا ہے نفس انسان کا، لیکن نیک عمل تو کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، لیکن سرکشی بھی تو کرتا ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ اسی لیے ہے کہ ہم جو ہے تمہاری شفاعت کریں گے، اگر لفظ ہو گئی، اگر کوئی جو ہے خطا ہو جائے تو ہم جو ہے معاف کروا دیں گے۔ اسی لیے امام معصومین علیہ السلام نے فرمایا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان اگر ولایت اہل بیت رکھ کر اگر نیک عمل انجام دے رہا ہے
تو اگر کوئی نیک کام کرے، پڑھے نا ابھی پڑھے 20 منٹ نا، اگر نیک عمل انجام دے رہا ہے نا، تو اسی لیے پوچھا چھٹے امام سے لوگوں نے کہ مولا ہمیں کیسے معلوم ہو جائے کہ جو ہم نے نیک کام کیا ہے وہ قبول ہو گیا؟ تو امام نے کہا کہ ایک نیک کام کے بعد اگر دوسرا نیک کام مل جائے تو سمجھ لو پہلا والا قبول ہو گیا، اور اگر اس کے بعد جو ہے دوسرا نہیں ملا تو پھر سمجھ جاؤ وہ عمل قبول نہیں ہوا۔ یہ دنیا میں بھی تو ہے نا، دنیا میں بھی ہے کہ نہیں؟ مثلا جو ہے آپ سلوائیے کپڑا کسی سے، پینٹ یا شرٹ کچھ بھی، اگر جو ہے بہترین سل دیا، کوٹ وغیرہ جو بھی بہترین سل دیا، پھر دوبارہ اسی کو دیں گے، ہے نا؟ اگر چوپٹ کر دیا تو کیا ہے، اب نہیں دیں گے اسے، ہے نا؟ دوسرے سے بھی کہیں گے اسے مت دینا، ہے نا؟ وہ جو ہے کپڑا خراب کر دیتا ہے، کوئی چیز بھی ہو، ہے نا؟ تو اگر معلوم یہ ہوا کہ اسی طریقے سے اگر جو ہے اچھا کر رہا تھا، آدمی کہتا ہے کہ پھر جو ہے اس کے پاس جائے گا، اس سے کہے گا، اب مثال سب ذہن پہ بنا لیجیے نا، مثال 10-12 بنا دیں گے، لیکن جان دیجیے وقت میں ہو جائے ایک مثال سے کام۔ تو ایک کام اچھا کر دیا تو دوسرا کام مل گیا۔ اب مثلا جو ہے مستحب نماز پڑھ لیا، پھر اسے جو ہے موقع مل گیا کہ نماز شب پڑھ لے، تو اس کا مطلب پہلے والی نماز قبول ہو گئی۔ ایک تسبیح پڑھ لیا صلوات کا، پھر موقع مل گیا، پھر دوبارہ جو ہے اس نے جو ہے ایک تسبیح اور استغفار کا پڑھ لیا تو پہلا والا قبول ہو گیا۔ یعنی اسی طریقے سے ایک عمل جو ہے قبول ہو گیا، یعنی دوسرا نیک کام مل جائے، یعنی ایک مجلس میں آپ بیٹھے، یہاں کے بعد جو ہے پھر دوسری مجلس مل گئی، پہلی والی پڑھیے پڑھیے۔ تو کہا کہ یہ سمجھ لو اگر دوسرا نیک کام مل جائے تو پھر پہلا جو ہے عمل وہ قبول ہو جائے گا۔ یہ سب جو ہے جب تک ولایت اہل بیت معصومین علیہ السلام دل میں نہ ہو، ہے نا؟ اسی لیے ہے نا، روایت میں ہے نا کہ ایک شخص نے چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ ایک شخص سے ہماری جو ہے بہت پرانی دوستی ہے تو دوستی، دیکھیے دوستی وغیرہ جو ہے محکم رکھنا چاہیے۔ اگر کسی کا دوست نہیں ہے تو پھر اس انسان پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے، ہے نا؟ یہ جو ہے روایت میں ہے، اگر جو ہے کسی کا دوست نہ ہو پھر اس پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے، اور دوستی کو محکم بنانا چاہیے، ہے نا؟ یہ نہیں کہ بس انتظار، تھوڑی بات میں ناراض ہوئے، ہے نا؟ بیمار تھے اور ان کا فون نہیں آیا، فون نہیں کیا، وہ اکڑ گئے، اب باقی چیز بند ہے، یہ دوستی نہیں ہے۔ یعنی یہ جذبہ ہو کہ خود ملے، ہے نا؟ خود جا کر ملے، اور جو ہے اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے تو معافی مانگے تو فوراً جو ہے معاف کر دے، ہے نا؟ دوستی کو ہے نا برقرار رکھنا چاہیے بہت۔ اب ادھر نہیں ہے، نہیں تو ابھی جناب حبیب کا سنا دیتے آپ کو، جانے دیجیے اسے باہر۔ دوسری بات جانے دیجیے مختصر کہ فرمایا کہ اسی سلسلے سے کہ ایک شخص ہے اور دوست ہے ہمارا، لیکن جو ہے بچپنے سے ہے دوستی، لیکن کوئی محبت نہیں بڑھ رہی، ہے نا؟ ہے تو بچپنے کا دوست لیکن محبت نہیں بڑھ رہی۔ اب مولا ایک ابھی نیا آیا ہے، 2-3 سال ہوا، لیکن روز بروز جو ہے اس سے محبت بڑھتی جا رہی ہے۔ اور ایک شخص ہے مثلا 20 سال سے دوستی ہے، 30 سال سے دوستی ہے، لیکن محبت میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ دیکھو جب عالم ارواح میں جب روح خلق ہوا تھا تو تمام روحیں جو ہے ولایت کا اقرار لیا تھا، اور یہ روح جو ہے اس نے جو ہے ولایت کا اقرار لیا تھا، اس لیے دوستی بڑھتی جا رہی ہے۔ اور اس سے جو دوستی ہے لیکن محبت نہیں بڑھتی جا رہی ہے تو اس کی روح نے ولایت کا اقرار نہیں لیا تھا۔ پڑھیے اب اگر جو ہے نا کسی سے دوستی بڑھتی جائے، اب اس کے معنی یہ نہیں کسی سے دوستی گھٹے تو فوراً دائرے سے نکال لیجیے، جو دائرے سے نکلا ہے اس کی بات تو الگ ہے نا، وہ تو آئی ہے، اس کی بات الگ ہے، وہ تو نکلا ہی ہوا ہے، لیکن جو اپنے میں ہے تو اس کی بات جو ہے الگ ہے۔ اسی لیے پہلے کہہ دیا دوستی نہ ختم کرے ایک بات پہ یا ایک جملے پہ دوستی نہ ختم کر دے۔ تو بہرحال کہ یہ تمام چیزیں کی ولایت اہل بیت ہے، تو ولایت اہل بیت، اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان آ گیا تو تمام جو ہے اس کے دنیاوی مسائل یاد پڑھیے، صلوات پڑھیے، دنیاوی مسائل ہو یا جو بھی ہو، لوگ آتے تھے نا، کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا، الجھ جاتا تھا
تو لوگ جو ہے در اہل بیت پہ آتے تھے اور آنے کے بعد جو ہے سوال کرتے تھے. ایک واقعہ دقیق سنا دیں، اب یہیں سے مسائل پڑھ دیں گے، ہے نا. پڑھیے ایک صلوات پڑھیے کہ ایک شخص مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، بوڑھا ادھیڑ تھا، تو اس نے شادی کر لی. اب شادی ہو گئی تو اب اتفاق سے جیسے ہی شادی ہوئی دوسرے دن جو ہے اس کا انتقال ہو گیا، مر گیا. اب اس کے یہاں جو ہے یہ ہو گیا کہ اب ولادت ہونے والی ہے. اس کی تو پہلی بیوی تو مری گئی تھی، بچے تھے. بہرحال اب جو ہے شروع ہو گیا تبصرہ. یہ تو نا بوڑھا تھا تو یہ تھا، وہ تو پہلے ہی مر گیا، شادی کا مطلب 1-2 دن بعد ہی مر گیا، دوسرے ہی دن مر گیا. اب جو ہے بہرحال یہ سب چلتا رہا یہاں تک کہ ولادت ہو گئی، ایک لڑکا ہوا. اب جب لڑکا ہو گیا تو بہرحال اب جو اس کے بچے پہلی بیوی سے وہ سب کہنے لگے یہ سب مال دولت کے لیے کیا ہے، یہ بچہ جو ہے اس کا نہیں ہے، کسی اور کا ہے نا، اس کا نہیں ہے، یہ بچہ صحیح نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے. اور سب تبصرہ ہو گیا تو آخرکار لوگ مولا کائنات کے پاس پہنچے. تو مولا نے پوچھا، سوال کیا کیا وجہ ہے. تو سب جو ادھر والے تھے جو اس کی پہلی بیوی سے بچے سب کہنے لگے کہ مولا یہ سب مال دولت کے لیے ہے نا، بکری کھیت جو بھی ہے اس سب چکر میں ہے، اور اس کا نہیں ہے یہ اولاد، وہ تو مر گیا. تو پھر اس سے پوچھا کہ کب مرا، کہا بتایا کہ شادی ہو گئی، اس کے بعد دوسرے دن یعنی شب گزارنے کے بعد جو ہے وہ انتقال ہو گیا. تو مولا نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم جو ہے اس کا فیصلہ کریں گے. اب اس کے بعد مولا نے کیا کیا، جتنے بچے تھے اس کے برابر ہے نا 3-4 سال کے، جو 4-5 3-4 6 بچے جو بھی تھے سب کو بلایا. اور بلانے کے بعد مولا کائنات نے بچوں کو دور کھڑا کر دیا اور خود مولا جو ہے دور کھڑے ہو گئے. اور مولا نے کہا کہ دیکھو جو بچہ ہمارے پاس سب سے پہلے آئے گا اسے زیادہ کھجور دیں گے. اب جیسے ہی کہا کہ جیسے ہم کہیں گے جو دوڑ کر سب سے پہلے آ جائے تو اسے زیادہ کھجور دیں گے. اب جیسے ہی مولا نے کہا کہ جو سب سے پہلے ہمارے پاس آ جائے گا اسے زیادہ کھجور دیں گے. سب بچے دوڑے نا، بیٹھے ہوئے تھے، ایک مرتبہ کھڑے ہوئے دوڑتے ہوئے جو ہے وہ مولا کے پاس آ گئے. لیکن وہ بچہ جو ہے ہاتھ سے سہارا لے کر کھڑا ہوا اور پھر جو ہے وہ سب کے بعد میں وہ پہنچا. تو مولا نے کہا کہ دیکھو یہ بچہ جو ہے اسی کا ہے، اس کے اندر جو ہے سستی ہے. پڑھیے صلوات. یعنی سب بچے جو ہے نا فوراً جو ہے نا کھڑے ہو گئے، دوڑے، لیکن یہ جو ہے سہارا لے کر کھڑا ہوا، ہاتھ سے ٹیک لگایا، پھر کھڑا ہوا. سب پہلے پہنچ گئے اور یہ جو ہے سب سے آخر میں آیا، لہٰذا جو ہے یہ بچہ اسی کا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ لوگ در اہل بیت پہ آتے تھے اور آنے کے بعد جو ہے جو مسائل ہوتے تھے اہل بیت معصومین علیہ السلام جو ہے سے حل کرتے تھے. اور اب بھی یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، ذکر کا باب ہو یا دیگر کی جو بھی اس بارگاہ میں آ جائے. تو ہاں عزیزان محترم، اس دین کو امام حسین علیہ السلام نے قربانی دے کر پیش کر کے بچایا ہے. اور اسی ایام کے سلسلے سے ملتا ہے ایک واقعہ، مثلا تاریخ کا کتاب کا آواز آ رہی ہے نا کم ہے. ملتا ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ مثلا اس ملک میں ہے تو سب کو معلوم ہے، بس یہی ہو سکتا ہے 1-2 جملہ پڑھیں، یہی ربط مصاحب یہی ہو گیا کہ ایام اعضاء میں، اسی ایام میں ہر جگہ جلوس نکلتا ہے. تو سب کو معلوم ہے شہر کلکتہ ہے نا، وہاں بھی جلوس نکلتا ہے. تو اس دور میں جو 1970 یا اس دور میں جو ایک ماحول خراب تھا نا، ماحول جو خراب تھا ہندو مسلم کا اس طریقے سے ماحول تھا، تو تمام علماء نے بھی ہے نا بیان کیا، دیکھا بھی اپنی آنکھوں سے کہ اس وقت جب جلوس نکلا تو لوگوں نے کیا دیکھا کہ ایک ہندو عورت
ہندو عورت ہے، وہ پیالے میں دودھ لیے، قریب آئی تو وہ چاہتی تھی کہ ہم جو ہے ذوالجناح کے پاس جائیں، تو ماحول ایسا تھا تو لوگوں نے کہا کہ نہیں تم یہیں رہو، اس لیے کہ ذوالجناح ہے، جانور ہے، گھوڑا ہے، اگر خدا نخواستہ کچھ ہو جائے تو پھر ایک مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، ایسے ہی ماحول ایسا ہے۔ لوگوں نے روکا اسے، لیکن اس نے کہا نہیں ہم تو جائیں گے۔ وہ جو ہے اصرار کرنے لگی کہ نہیں ہم جو ہے پیالے میں جو دودھ لے کر آئے ہم جائیں گے اور ذوالجناح کے پاؤں میں گرائیں گے، بچے کو در سے گزاریں گے۔ لوگوں نے منع کیا لیکن اصرار کرتی رہی، کہا کہ نہیں ہم تو جائیں گے۔ تب لوگوں نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ آخر کیوں اتنا پریشان ہو کہ جانا ہی چاہتی ہو؟ اس نے کہا کہ منت ہے۔ تو اب جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ مان نہیں رہی ہے تو پھر بول دیا پولیس وغیرہ سے کہ دیکھ لیجئے اب ہم ذمہ دار نہیں، اگر کچھ ہوا اس لیے کہ یہ بار بار اصرار کر رہی ہے، لہٰذا آپ دیکھیے اب ہم تو منع نہیں کریں گے۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ وہ جو ہے قریب گئی ذوالجناح کے، اور جانے کے بعد جو ہے اس نے دودھ اس کے قدموں پہ گرایا، اور گرانے کے بعد جو ہے وہ دودھ کو اپنے بالوں سے سر پہ بالوں میں لگایا، پھر اس کے بعد جو ہے وہی دودھ ذوالجناح کے پاؤں میں لگایا، بچے کے جسم پہ لگایا، اور پھر اپنے بچے کو یعنی 3 مہینے کا 3 یا 4 مہینے کا تھا اس کے نیچے سے گزارا۔ پھر اس کے بعد جو ہے جانے لگی۔ جب جانے لگی تو چند مومن آگے بڑھے، اور بڑھنے کے بعد اس سے سوال کیا، کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ سب جو تم نے کیا تو آخر وجہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ دیکھیے ہم پچھلے سال جو ہے ہم کھڑے تھے، یہ جلوس اسی طریقے سے گزر رہا تھا، اور ہم نے دیکھا کہ لوگ جو ہے اس قدر یعنی ذوالجناح کا گھوڑے کا احترام کر رہے ہیں، تو ہم نے دل میں کہا کہ واقعی اس کا کوئی مرتبہ ہے، اس کا کوئی جو ہے پروردگار کے نزدیک اللہ کے نزدیک کوئی مقام ہے۔ اور اس نے کہا کہ ہماری شادی جو ہوئی ہے قریب جو ہے 10-12 سال ہو گیا، لیکن کوئی اولاد نہیں، 12-13 سال تک کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ تب ہم نے اسی وقت یہ نیت کر لیا تھا کہ اگر جو ہے اولاد ہو جائے تو پھر ہم دودھ لائیں گے اور قدموں پہ گرائیں گے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ کیوں یہ سوچا کہ ہم دودھ لا کر قدموں پہ گرائیں گے؟ کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ حسین کا ایک بیٹا تھا، 6 مہینے کا تھا، اور کربلا کے میدان میں پیاسا شہید ہو گیا، لہٰذا جو ہے ہم اس وجہ سے دودھ لے کر آئے کہ حسین کا بچہ ہے نا اسے دودھ نہیں ملا۔ عزادارو آپ سوچئے ایک غیر مسلم کی عورت جب وہ یہ واقعہ سن کر اس قدر بے قرار ہو جاتی ہے تو ماں کے دل پر کیا گزرا ہوا ہے کہ جناب رباب کہ جب امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ لاؤ میرے رباب کو، میرے اصغر کو دے دو، اور امام حسین علیہ السلام علی اصغر کو میدان میں لے کر آئے، تیر چلا اور علی اصغر شہید ہو گئے۔ اور جب دروازے پہ آئے اور آنے کے بعد ایک فقرہ کہا رباب لو اپنے بچے کو لے جاؤ۔ جب یہ کہا تو جناب سکینہ دوڑتی ہوئی آئیں اور کہا بابا آپ نے علی اصغر کو پانی پلا دیا، میں اب تک پیاسی ہوں۔ اب جو ابا کے دامن کو ہٹایا تو کیا دیکھا کہ اصغر شہید ہو گئے۔ ماں در خیمہ پہ آئی اور آنے کے بعد ماں نے ایک فقرہ کہا، صرف ایک فقرہ، کیا کہا اے میرے لال اصغر بیٹا کیا تجھ جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ ہاں عزادارو یہ پہلا شہید ہے کہ امام حسین نے ننھی سی قبر بنا کر دفن کر دیا۔ جب شیخ جعفر ششتری، بس آخری فقرہ، جب شیخ جعفر ششتری کربلا زیارت کے لیے گئے اور ہر ایک کی زیارت کرنے کے بعد ذریعے امام حسین پکڑ کر رونے لگے اور کہنے لگے مولا ہم نے ہر ایک کی زیارت کی، مولا ہم نے حبیب کی زیارت کی، زہیر کی زیارت کی، مولا ہم نے سب کی زیارت کی، لیکن مولا یہ بتا دیجئے کہ آپ کے لال اصغر کی قبر کدھر ہے؟ ذریعے حسین سے آواز آئی شیخ علی اصغر میرے سینے پہ سو رہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ
السلام عليك يا رسول الله. السلام عليكم جميعا بوقائك المبلغ بالجد لك الهدى ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغربة. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلطان يا ولد بلال ابن موسى الروح وجد لك الهدى ورحمة الله وبركاته. السلام عليك الصادق والزمان. الآن